بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سٹڈیز اینڈ جیوگرافی کے آج کے نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید۔ میں ہوں آفتاب عالم اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے لیکچر نمبر 4 اور 5 میں ہم آج پڑھیں گے فیکٹرز لیڈنگ ٹو مسلم سیپریشن، یعنی کہ وہ عوامل جن کی وجہ سے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند نے علیحدہ اور الگ وطن بنانے کی ضرورت محسوس کی اور کوششیں تیز کی۔ ہمارے چیپٹرز کی ترتیب اکارڈنگ ٹو آؤٹ لائن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے سٹارٹ جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے کیا، پھر مسلم ایڈوینٹ ان سب کانٹیننٹ ہے، اس کے بعد ہم یہ فیکٹرز لیڈنگ ٹو مسلم سیپریشن کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہندوز اینڈ مسلمز جو تھے انڈیا کے اندر، جو بر صغیر تھا پرانا، اس میں بہت امن و امان کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی انگریز حملہ آور ہوا اور قابض ہوا اس سرزمین پر اور اس نے ہندوؤں کی جائز ناجائز اور بہت زیادہ سپورٹ شروع کر دی، تو مسلمانوں کے لیے بر صغیر کے جو مسلمان تھے خاص طور پر ان کے لیے زندگی جو تھی بہت مشکل اور اجیرن ہو گئی۔ در حقیقت مسلمز were a separate nation who always adhered to their religious identity۔ مسلمان ایک علیحدہ قوم تھی جس کی اپنی ہی الگ پہچان ہے، نیشنل آئیڈینٹی ہے، اور جو برٹش تھے اور ہندوز جو تھے انہوں نے بہت کوشش کی مسلمانوں کی اس شناخت کو مسخ کرنے کی، مٹانے کی، اس کو مکس اپ کرنے کی، لیکن وہ ہو نہ سکی۔ مسلمان اپنی اساس سے، اپنی بنیاد سے، اپنی بیس سے نہ ہٹ سکے، اور وہ جو مسلم یونٹی تھی اس کو وہ ختم نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ہندو مسلم یونٹی تھی، ہاں وہ ضرور ختم ہو گئی، اور ان کا جو اپنے مذہب سے جو لگاؤ تھا مسلمانوں کا، ان کا اپنے آباء و اجداد سے اور دوسری اس طرح کی ریلیجس اور سوشو کلچرل چیزوں کے ساتھ جو ایک محبت تھی، اسے وہ کسی طور کم نہ کر سکے۔ The creation of Pakistan owes much to these feelings of adherence to their national image and religious identity۔ نیشنل امیج اور ریلیجیس آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ علیحدہ وطن بنائیں، ایک الگ سرزمین ہو، ایک الگ خطہ ہو جس پر وہ اپنی تمام ریلیجیس اور اسلامک جو پریکٹسز ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکے۔ Islam is a complete code of life for the Muslims and they are eager to implement in their personal and social or collective life۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور مسلمان اس چیز کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذاتی بلکہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بھی اسلام پر عمل پیرا ہو۔ اسلامک کوڈ آف لائف اور اسلامک آئیڈیالوجی cannot be implemented until a pure Islamic society free from all other non-Islamic influences is established۔ یہ قابل غور بات ہے کہ اسلامک کوڈ آف لائف ہو یا اسلامک آئیڈیالوجی ہو، صحیح طور پر مکمل طور پر اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک پیور اسلامک سوسائٹی آپ کو میسر نہ ہو، اور دوسرے جو غیر اسلامی اور جو زبردستی کے جو عوامل ہیں وہ ان سے فری نہ ہو۔ There were a lot of factors leading to Muslim separation۔ انہی ساری چیزوں کو، اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے بہت سارے عوامل تھے جن کی وجہ سے بر صغیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے علیحدہ وطن بنانے کے لیے کوشش کی، پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی کہ وہ ہندوؤں سے اور انگریزوں سے جان چھڑوا کر ایک ایسی سوسائٹی میں رہ سکیں
جہاں پر اسلامک ٹیچنگز کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں اور ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہ ہو، جیسا کہ آج کل انڈیا کے اندر صورتحال ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے۔ تو یہ 70 72 73 سال پہلے بھی یہ سب کچھ ایسے ہی تھا، ہنڈریڈز آف ایئرس پہلے بھی یہ سب کچھ ایسے ہی تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو ان چیزوں کو ہمارے لیڈرز نے بھانپ لیا، پہچان لیا، تو ان ساری جو چیزیں تھیں، ایشوز تھے، ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک علیحدہ وطن کے لیے کوششیں کی اور مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر کوششیں تیز کی اور ایک الگ وطن پاکستان بنایا۔ اس میں کئی عوامل آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو لنگول فیکٹر ہے۔ ابھی جسٹ اس کا ہم ان کا جو ہے وہ تعارف دیکھ لیں گے۔ ریلیجیس فیکٹرز آتے ہیں، دین سوشو کلچرل فیکٹرز ہیں جن کی ایک لمبی تفصیل ہے، اینڈ دین پولیٹیکل فیکٹرز ہیں اور انہیں یہاں پر ڈیٹیل کے اندر بیان کیا گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، اور فی الحال ابھی انٹروڈکشن ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن یا الگ ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ عوامل کیا تھے، وہ فیکٹرز کیا تھے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔